اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، کہ تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی کہ تم بھی اور تمہارے جتنے خدا ہیں جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنایا ہوا ہے یہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے سب جہنم میں جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے شور مچایا، اچھا عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو عیسائی خدا مانتے ہیں، اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ بولو معاذ اللہ، وہ بھی جہنم میں. تو ایسے تو معبود تو نیک لوگوں کو بھی بنایا گیا ہے نا. تو قرآن نے کیا آیتیں نازل کی؟ قرآن نے کہا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. ابن مریم کی جب مثال آپ نے دی تو یہ جھگڑا کرنے لگے. نبی نے فرمایا کہ نہیں ابن مریم نہیں جائیں گے. تو مشرکین نے کہا وہ دیکھو پہلے تو کہہ رہے ہیں جائیں گے، اب کہہ رہے ہیں اپنی بات سے مکر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ اللہ کے ایک بندے ہیں انعام یافتہ، اور ان کی یہ خاصیتیں ہیں. کیا مطلب؟ جس کے بارے میں قرآن پہلے ہائی لائٹ کر چکا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ انعام یافتہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قرب قیامت کی علامت ہیں، جس کے اتنے سارے خاصیتیں ہوں ان کو الگ سے نام لے کے مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر قرآن کہہ رہا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، اے نبی انہوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کی مثالیں دی ہیں نا صرف جھگڑا بڑھانے کے لیے، لڑائی پیدا کرنے کے لیے. ان کو خود بھی پتا تھا کہ وہ اللہ کی نظر میں اس مثال میں داخل نہیں ہے. بل ہم قوم خصبون، فرمایا یہ ہیں ہی جھگڑالو، ان کا مقصد یہ ہے کہ آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنا. ایک آیت نازل ہو گئی اس کا اچھا محمل بھی تلاش کر سکتے تھے. تو اب دیکھو قرآن یہاں الزام کیا لگا رہا ہے مشرکین پر؟ الزام یہ لگا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہے میری بات کا وہ مطلب لو جو میری مراد ہو. میں جگہ جگہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو میں ایسی آیت کیسے نازل کروں گا کہ میں عیسیٰ کو جہنمی قرار دے دوں؟ اب اصول سمجھ میں آیا کہ اللہ بتا رہے کہ میری بات کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو میں چاہتا ہوں، اور اس پہ میرے پاس دلائل بھی ہیں. یہ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اس اصول کو سامنے رکھے بغیر الزام لگا رہا ہے وہ جھگڑالو ہے، اس کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. 100% یہی اصول علماء دیوبند پہ لازم آتا ہے. آپ فضائل اعمال، فضائل صدقات اور علماء دیوبند کی کتابوں سے جو نکالتے ہو نا یہ شرک تھا، یہ قبر پرستی تھی، یہ فلانا تھا، بھائی آپ ان کی واقعات اور باتوں کا وہ چیز بیان کر رہے ہو، وہ مطلب بیان کر رہے ہو کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں کی نفی میں. ان کے شاگرد بزبان حال گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قبر پرست نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب آپ بھی اس اصول کو سامنے رکھے بغیر جب علماء پہ اعتراض کر رہے ہو تو آپ بھی سوائے جھگڑا پیدا کرنے کے اور آپ کی کوئی مراد نہیں ہے. اگر ان کرامتوں کے واقعات جو فضائل صدقات میں یا اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان سے علماء قبر پرستی پھیلا رہے ہوتے اور دیوبندی علماء جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے قبروں کو پروٹوکول دیتے ہوئے اور جو کچھ کرتے ہوئے، تو آپ کہتے کہ یار یہ شرک کی بنیادیں رکھے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت تو قبروں سے سجدہ کرنے میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے چلے لگوائے ہیں. انہوں نے مجھے خود لوگوں نے بتایا ہم قبروں کو سجدہ کرتے تھے، جماعت والوں نے ہمیں جماعت میں نکال کے ہم سے وہ سجدے چھڑوا دیے. یہ تبلیغ جماعت کس کی ہے؟ یہ تو ساری علماء دیوبند کی رکھی ہوئی بنیادیں ہیں اور سب علماء دیوبند نے اس کو پروموٹ کیا. میں مسلک کی تبلیغ نہیں کر رہا اس وقت کہ آپ جو بار بار دیوبند کا لفظ سن رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم یہاں درس قرآن سننے کے لیے آئے اور یہ دیوبندیت کو فروغ دے رہے ہیں. میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کی نفی کر رہا ہوں. یہ الزامات کیا ہیں؟ جھوٹے الزامات ہیں. سمجھتے ہو علماء دیوبند توحید کے علمبردار تھے، توحید کے علمبردار ہیں. اور یہ جو کرامتوں کے، اچھا ایک آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. کرامتوں میں بعض دفعہ مجازن بزرگ کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے کہ ان بزرگ نے دیا ہے، حالانکہ کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہبہ کرتا ہے بیٹے. تو بیٹے دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. اولاد کس کا کام ہے؟ ہبہ اللہ کا کام ہے. لیکن جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے
اور کہا کہ میں روح پھونکوں گا اور میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ قرآن پہ بھی آپ الزام لگا سکتے ہو، یار ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کون ہبہ کرتا ہے؟ اللہ، ادھر کہہ رہے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا۔ تو اگر آپ جھگڑالو ہو تو آپ کہو گے یہ دیکھو قرآن تو، کوئی عیسائی جو ہے نا یہاں سے شرک پھیلا سکتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ جبریل کو بھی بچے دینے کا اختیار ہے۔ ہم کہیں گے قرآن کا وہ مفہوم بیان کرو جو قرآن دوسری جگہ بتا رہے کہ بچے کون دیتا ہے اولاد، صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یہاں اگر جبریل کو کی طرف نسبت، یہ مجازی نسبت ہے، ذریعہ بن رہے ہیں مجازن، ان شارٹ، مجازن شارٹ میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں بریانی کی کھا گیا، ابے تو پلیٹیں کھا گیا ہے؟ بریانی کی پلیٹیں کوئی کھا سکتا ہے؟ بریانی کھائی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں میں 2 پلیٹیں کھا گیا، اب میں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی۔ اب کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا، ابے یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ بالکل یہ درس قرآن دینے کے لائق نہیں، ان کی تو کھوپڑی کام نہیں کرتی، یہ جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ کوئی مجھے چیلنج شروع کر دے اور میری کتاب سے دکھائے کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا، اور یہ اب میں مناظرہ کر رہا ہوں، یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ کذاب ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 2 پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو آدھی پلیٹ کھا کے دکھائے میرے سامنے۔ اب میں آ کے تعویل کر رہا ہوں، او بھائی میری پلیٹوں سے مراد کیا تھی؟ بریانی۔ پلیٹوں سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی۔ کہ نہیں پھر پلیٹیں کیوں بولا؟ میں کہوں گا میں اس لیے بولا کہ ساری دنیا کو میرے بارے میں پتہ ہے، جو آدمی درس قرآن دے رہا ہے، جو 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہے، جو جہلم جا کے بات چیت کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا نا، میں جو کم از کم 8 سال کا اس نے جو بھی درس نظامی کیا ہے، تو ٹھیک ہے پاگل ہوگا، اتنا پاگل نہیں ہوگا یا اتنا جھوٹا نہیں ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ پلیٹیں کھا گیا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ پہ کتنا تماشا بھی بنے گا۔ تو یہ خود اس کی دلیل ہے، یہ قرائن کے، اس کی یہ حقیقی مراد نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اسی طرح جب کوئی ساری زندگی توحید کا پرچار کر رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ قرآن توحید سے شروع ہو کے توحید پہ ختم ہوتا ہے، جیسے ہمارے اکابر تھے، تبلیغی جماعت بنا دی، پوری دنیا میں توحید اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ مزاروں کے خلاف فتوے، آپ کسی بھی دیوبند مکتبہ فکر سے فتویٰ لے لو، مزار پہ جانے کو حرام کہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں فلاں بزرگ نے مزار پہ جا کے مردے سے مانگا اور مردے نے اس کو دے دیا، تو بھائی اس کی کوئی صحیح لاجک بن سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے مفتی طارق مسعود پلیٹیں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا، بریانی کھائی ہوگی، نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی ہوگی، تو یہاں بھی مردہ نہیں دے رہا، نسبت مجازن مردے کی طرف کر دی، دینا والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور بطور کرامت کی اللہ نے اس مردے کے ہاتھ پہ کرامت کو ظاہر کر دیا۔ تو کرامت جب اللہ کر رہا ہے تو وہ مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے ہاتھ پہ کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے اللہ نا، تو وہ تو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے ہو کہ ان واقعات کو ممبروں پہ بیان کرنے سے شرک معاشرے میں پروموٹ ہوتا ہے، یہ الزام بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ کہ جو یہ ممبروں پہ بیان کر رہا ہے تو یہ اس پہ ہوگا، علماء دیوبند یہ چیزیں ممبروں سے بیان نہیں کرتے، اگر جو کرتے ہیں تو ان کو پکڑو۔ ہم تو چھاپنے پر بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں، عوام کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے، اس پہ یہ کہنا کہ ان کے تو عقیدے شرکی ہیں، یہ تو ہیں ہی مشرک، یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں۔ توحید ہم پھیلا رہے ہیں الحمدللہ، صحیح ہے نا، ہم تو صرف اللہ کی توحید کے قائل ہیں، بیویوں میں ہم توحید کے بھی قائل نہیں ہیں۔ حقیقی توحید تو یہ کہ آپ صرف توحید اللہ کا حق ہے، ایک صاحب نے مجھے کہا آپ 2 3 شادیوں کے قائل ہیں، آپ کی توحید صحیح نہیں ہے۔ توحید کا مطلب ایک نا، ہر چیز ایک ہونی چاہیے۔ میں نے کہا میں توحید میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا، توحید اللہ کا خاص ہے، اس کو دو، بیویوں کا خاصہ ایک صرف خدا ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب جو چیزیں اللہ نے ایک دی تھی، ناک ایک دی ہے، تو اس کو تو 2 نہیں کر سکتے نا، بلکہ وہ بھی 2 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، تو بیویاں تو کم سے کم 2 ہونی چاہیے یار، ہاتھ بھی 2 دیے اللہ نے، ٹانگیں بھی 2 دی ہیں، تو بیویاں کتنی ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ؟ تو کم سے کم 2 کی بات کر رہا ہوں، ہونی تو 4 چاہیے۔ اچھا خیر، تو یہ بہت نا سوشل میڈیا پہ کبھی اچھا اب یہاں مسئلہ صحابہ کا بھی ایسا ہی ہے، صحابہ کی محبت کے واقعات، ایک دوسرے کے اس لیے جان دینا، ایک دوسرے کو پانی پلانا، اور قرآن ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم۔ اب اگر ان کی تلوار چل پڑی، بھائی اچھی لاجک پیش کی جا سکتی ہے، یار غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے،
غلط فہمی کے شکار میں دو محبوب آپس میں لڑ پڑتے ہیں, تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں. آپ اس کی اچھی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بار بار کہہ رہے ہو جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. علی کے خلاف علی ہونے کی وجہ سے اٹھائے گا, واقعی ہم میں سے نہیں ہے, کسی کنفیوژن کی بیس پہ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے اٹھائے گا تلوار, تو وہ علی کے خلاف نہیں ہوگی, وہ حاکم وقت کے خلاف ہوگی. اس کی 10 تعویلات ہو سکتی ہیں, ورنہ تو ان صحابہ پہ بھی الزام ہوگا جو حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کے خلاف لڑو, وہ نہیں لڑے, وہ تو امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دینا. وہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے, حضرت معاویہ بھی نبی کو فالو کر رہے تھے کہ بھائی جب تک ابھی حضرت علی کی خلافت کو میں نے مانا ہی نہیں ہے تو مجھ پر بغاوت والے احکام جاری نہیں ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت علی کے مخالف باغی ہوں گے, یہ حدیث آپ کو پتہ ہے, ضروری نہیں کہ حضرت معاویہ کو بھی پتہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں کہتا ہوں جو الزامات حضرت علی نے اپنے خلاف لڑنے والے حضرت معاویہ پہ نہیں لگائے, آپ مدعی سس گواہ چس بن کے وہ الزامات ان پہ کیوں لگا رہے ہو؟ تو آپ تعویل کیوں نہیں کر لیتے اچھی تعویل؟ اور یہ تعویل برائے تعویل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیتوں کی گواہی ہوگی. رحماء بینہم, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت پیدا ہوئی تھی وہ آپس میں نکال دیں گے. پتہ چلا کہ 2 نفرت کرنے والے بھی جنت میں جمع ہو سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تبھی تو اللہ نکالیں گے, کیونکہ یہ نفرت غلط فہمی کی بیس پہ تھی, اس کی بیس حب جاہ یا مال نہیں تھا. اگر مال ہوتا تو پھر وہ جنت میں تھوڑی جاتا. وہ نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی دونوں حق پر ہوتے ہیں مگر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو صبح شام میاں بیوی کے کیس آتے ہیں, دونوں میں بے انتہا محبت, دونوں ٹھیک ہیں, لڑ رہے ہیں آپس میں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. حدیث میں نہیں آتا کہ شیطان اپنا عرش تخت پہ بچھاتا ہے, اور شیطان جو ہے نا اجتماع میں جماعتوں سے کارگزاریاں لیتے ہیں نا, بھائی کون آیا کون نہیں آیا, کس نے کتنے نام لکھے, تو شیطان حدیث میں آتا ہے اپنا عرش پانی پہ بچھا کے پبلک اکٹھی کرتا ہے. وہ اپنے شتونگڑوں کو جمع کرتا, لے آ بھی رپورٹ لیا, ایک آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا, شیطان کہتا ہے سائڈ پہ گناہ کروا دیا. بڑے شتونگڑے تو شو مارتے ہیں نا شیطان کے سامنے. دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا, شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بھائی, اتنے پیسے بنتے ہیں دے کے رخصت کرو. بہت سارے لوگ گناہ پیش کرتے ہیں, ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اسے گلے لگا دو, خاندانی کام کر کے آیا ہے, آج تو نے شیطان کا بچہ ہونا ثابت کر دی. اب جو شیطان نے میاں بیوی کو لڑوا کے جو علیحدگی دلوائی, تو یہ دونوں میاں بیوی صحیح تھے. غلط ہوتے تو پھر تو ان میں علیحدگی اچھا کام تھا نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حدود پہ میاں بیوی قائم نہیں رہ سکتے تو آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں. یہ ہے نا قرآن میں, امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان, عزت سے رہو نہیں تو محبت سے الگ ہو جاؤ. تو اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو پھر تو علیحدگی واجب ہو جاتی ہے. پھر یہ شیطان کا کام تھوڑی, یہ تو شریعت کہہ رہی کرو. یہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, پھوڑ رہے ہیں سالے. میاں چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, تو میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے شیطان خوش نہیں ہوگا, روئے گا اس لیے کہ یار یہ ہیروئن پیتا تھا, بیوی اس کے ساتھ رہتی, تھوڑے دنوں میں وہ بھی سٹے شروع کر دیتی, یا ڈپریشن میں جا کے مر جاتی. ہو میرے پہ الزام بھی نہ آتا اور مر گئے. تو جہاں لڑائیاں ہو نا میاں بیوی میں, پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے, تو شیطان چاہتا ہے یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں. شیطان کی ہنسی خوشی یہی ہے, مارنا دھاڑنا, اس کو وہ ہنسی خوشی سے تعبیر کرتے, دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک کی ہنسی خوشی الگ معیار ہے نا اس کا. اور اگر محبت سے رہے, شیطان کہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں مثال ہے کہ میاں بیوی میں محبت, اس سے وہ میاں بیوی میں جدائی کروا دی شیطان نے, تو اس سے وہ میاں بیوی ہیں جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو, نہ میاں غلط نہ بیوی غلط. یہاں شیطان جا کے جب لڑائی کرواتا ہے نا اور علیحدگی کرواتا ہے تو ایسے شتونگڑے کو بڑا شیطان گلے لگاتا ہے. عام طلاقوں کو شیطان لفٹ نہیں کراتا, سمجھ رہے ہو. آپ نے خلا لے لیا, میاں بے تحاشا مارتا پیٹتا تھا, نیل لگا, تو ویسے میں تو بنتا ہے بھائی ایسے تو, اور ایسے میاں سے تو علیحدگی ہے, شیطان نہیں ہے. تو مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ علیحدگی لو ان سے, شریعت بھی کہے گی. تو شیطان اسی شتونگڑے کو گلے لگائے گا جہاں میاں بیوی بہت محبت سے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اچھے تھے, دونوں محبت کرتے تھے. اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی, نفرت ہوگی نا, تو
ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے. جنتیوں میں دنیا کے پھڈے نہیں ہوں گے. تو یار جب میاں بیوی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاویہ حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر بات کا غلط، ہر بات کا غلط، حدیثوں کے ترجمے غلط، بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں. جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کوئی کھچڑی پکا کے آگ لگائی ہوئی ہے. تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی، اس کے اگینسٹ درجنوں دلائل دیکھ کے اس دلیل کا تجزیہ کیا جاتا ہے. جیسے اس ایتھیس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک داڑھ جو ہے پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے، ایک آنت کیوں نکلی ہوئی ہے، تو اس دلیل سے تو بظاہر یہی لگتا ہے یار اگر خدا نے بنایا ہوتا تو کوئی آنت بھی فضول پیدا نہیں کی ہوتی. لیکن اس بیس پہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو بھائی بارش سے بھاگ کے کس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے؟ پرنالے کے نیچے. پھر سوال پیدا ہو داڑھیں ادھر ہی غلط داڑھیں ہیں لیکن ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اور آنتیں ایک آنت غلط بالفرض نکل گئی تو باقی صحیح آنتیں کیوں بن گئیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گا. اس سے آپ کبھی بھی کسی باطل کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آؤ گے. اس کو خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ موضوع یہ ادھورا رہ گیا یار. ہاں تو میں اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے قرآن نے واقعات بیان کی نا، آج کل یونیورسٹیوں میں پروفیسر لوگ کہتے ہیں آئے ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت. تو اس سے بولو بھائی جو خبر ہے نا، خبر اگر وہ ثقہ کی قابل اعتماد کی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے. وہ سائنس سے پروف نہیں. میں کہوں انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں عدالت کے، کہاں سے؟ میں کہوں 2 بندے نے آ کے گواہی دی، دونوں حاجی نمازی پرہیزگار. عدالت کہ نہیں سائنس سے ثابت کرو. سائنس سے بات ثابت نہیں ہو سکتا. سائنس سے جب ہوگا جب کیمرے لگے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ میں کیمرہ چلاؤں، کیمرے بھی نہیں تھے، چھپڑ میں یہ کام ہوا ہے تو اب ہمیں کیا؟ تو سائنس سے ثابت نہیں ہوگا. اس میں سائنس کا مطالبہ کرنے والا سائنس لیس ہے وہ خود اللاجیکل باتیں کر رہا ہے. تو یہاں قرآن سے ثابت ہے. قوم عاد پھر صرف قرآن نہیں ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں ان واقعات کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ آبادی ملا کے دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے. تو یہ تو خود خبر متواتر ہے. یہ خود بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اللہ ہمیں قیامت کے وجود کا یقین نصیب فرمائے اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.